اب میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں چیئرمین غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ جناب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. جناب ڈاکٹر وسیم اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم حکیم. قال اللہ تعالی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تتقون. قال اللہ تعالی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب عليه من والده وولده والناس أجمعين. ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور یہ انگریزی کا ایک اقتباس ہے. We must at present do our best to form a class of person Indian in blood and color but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. یہ الفاظ ہیں لارڈ مکالے کے، جس نے 1938 میں یہ ریکمنڈیشنز دی تھی اور اس کا نتیجہ جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کی خدمت کے اندر یہ کچھ 4 مختصر سے اقتباسات قرآن کریم سے پیش کیے ہیں. اس میں پہلی وحی اقرا، علم، یہ رب کا حکم ہے. اور دوسری بات یہ رب نے ارشاد فرمائی ہے کہ تم سب کو میں نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور اس کے بعد جیسے جیسے آبادی پھیلتی گئی تو یہ قبیلے وجود میں آ گئے، برادریاں وجود میں آ گئیں. تو رب تعالیٰ نے یہ گائیڈنس دیا ہے کہ یہ تعارف کے لیے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے کے اندر مختلف زبانیں بھی وجود کے اندر آئیں. تو اس میں یہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہ سب خدا کی طرف سے ہیں، یہ کسی انسان نے پیدا نہیں کی ہیں. یہ ساری کی ساری زبانیں خدائی زبانیں ہیں، اس لیے کسی سے بھی ہمارا جھگڑا نہیں ہے، سب اپنی جگہ محترم ہیں. لیکن آگے رب کی رہنمائی کیا ہے وہ بھی میں نے اس حوالے سے آپ کی خدمت کے اندر پیش کی ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. مجھے اور آپ کو معلوم ہے یہ قرآن جو اترا یہ عرب کے اندر اترا، اور عرب عربی زبان بولتے تھے. تو رب تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اور ایک دوسری جگہ جو رب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے
جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے. یعنی اب لمبی بات کا موقع نہیں ہے، صرف اتنا عرض کروں گا کہ عربی زبان اردو زبان کے اندر کمیونیکیشن، انٹریکشن، آپس میں سمجھنا سمجھانا، یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ گائیڈنس، یہ رہنمائی قرآن دے رہا ہے، رب دے رہا ہے کہ جو تمہاری اپنی زبان ہے اس میں تم چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہو. اور یہ جو انگریزی دارائی ہے اس کا راگ ہم الاپتے ہیں لارڈ مکالے کے حوالے سے، جس کا میں نے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب یہ ہمارا المیہ ہے کہ آزادی تو ہم نے لے لی، لیکن اسی کے کلچر کو، اسی کے زبان کو سینے سے لگائے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ترقی کی منازل کو طے کر سکیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جتنے بھی بزرگ مہر ہیں ہمارے بیوروکریسی میں بھی، دانشوروں میں بھی، اور ہماری سیاسی ایلیٹ کے اندر بھی، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالخصوص جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ایک اکثریت کو رکھتی ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے، اور ساری کی ساری قوم اس بات کے اوپر متفق ہے کہ رب نے جو احسان کیا، جس کو پردہ شہود کے اوپر لانے میں محنت کی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ اسٹیٹس مین تھے، دور تک دیکھتے اور سوچتے تھے. لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو معلوم ہے، انگریزی لباس ہی پہنتے تھے اور انگریزی میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کو کر سکتے تھے، لیکن ویژن اس حوالے سے بالکل کلیئر تھے، اور متعدد ایونٹس کے اوپر، مقامات کے اوپر انہوں نے اس بات کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہ جو اردو زبان ہے یہی پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی. اور یہ مختلف اقتباسات میرے سامنے موجود ہیں. اس میں 10 اپریل 1946 میں آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں سر فیروز خان نون نے انگریزی میں تقریر شروع کی. چاروں طرف سے اردو کے نعرے. نون صاحب نے کہا کہ قائد اعظم بھی تو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں. اس موقع پر قائد اعظم نے کہا، مسٹر نون نے میرے پیچھے پناہ لی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی. اور یہ بہت سارے اقتباس اس کے علاوہ بھی میرے سامنے اس حوالے سے موجود ہیں. میں خود کیونکہ اسمبلی میں بھی رہا ہوں متعدد بار، تو اس حوالے سے ابھی جو دور چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے، ان سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور مجھ سے پہلے ایک بھائی نے یہ بات کی ہے کہ آج کے یہ لوگ، آج کی یہ مسلم لیگ کے قائدین، یہ قائد اعظم سے بڑے نہیں تھے. انہی کو اپنا رہنما بھی کہتے ہیں، لیکن اس اہم ترین معاملے کے حوالے سے پٹری سے ہٹے ہوئے ہیں. تو آج کی یہ کوشش کامیاب ہے. میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کو اس کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھی کاوش اس حوالے سے کی، اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اور خود پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا رہنما کہتے ہیں، تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو مرحوم بہرحال ایک لیڈر تھے، ایک سٹیٹس مین تھے. لیکن انہوں نے بھی جو آئین بنوایا، جو متفقہ آئین تھا، اس میں بالکل
وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے. اس کا حوالہ ابھی ہمارے محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آئین کی 3 شقوں کے حوالے سے دیا ہے، لہذا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا، ورنہ یہ ساری شقیں میں نے لکھی ہوئی تھی کہ 15 سال کے اندر اندر اس حوالے سے جو پاکستان کی زبان کو جو ہے وہ اردو ہونا چاہیے. یعنی یہ بھٹو صاحب کا بھی ویژن اس حوالے سے موجود ہے، لیکن نہ جانے کیا مجبوریاں ہیں کہ اس قوم کو علم سے دور رکھنے کی یہ ایک بہت ہی گھمبیر سازش. میں 2-3 ایڈیو ایجوکیشن جو اضلاع کے اندر ایجوکیشن کے انچارج ہوتے ہیں ان سے ملا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ میں آپ کا نام لے کے کوئی بیان جاری نہیں کروں گا، مجھے بتائیں اس حوالے سے آپ کی کیا فیلنگز. تو ایک نے تو جذباتی انداز میں کہا کہ لعنت تو اس تمہاری تعلیمی پالیسی کے اوپر، یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمیں بھی مشکل میں ڈالا ہے، ہمارے بچوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہے. اور بچے علم سیکھتے نہیں ہیں، علم رٹتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی میں اسی طرح کرتا ہوا دیکھتا ہوں. میں اسمبلی میں تھا تو پنجاب بہاولپور بورڈ کا رزلٹ آیا، تو بورڈ کے حکام نے وہ ایک تقریب مقرر کی ہوئی، تقریب کا انعقاد کیا کہ جو پہلے اچھے بچے ہیں ان کو جو ٹاپ پہ آئے ہیں ان کو پرائزز دینے، اور وزیر تعلیم کو بلایا ہوا تھا مہمان خصوصی، اور میں بھی ظاہر ہے کیونکہ بہاولپور سے تھا منتخب ہوا تو میں تقریب کے اندر موجود تھا. تو سارے لوگ ہی بہاولپور سے تعلق رکھتے تھے سوائے وزیر تعلیم کے. جو سٹیج کو کنڈکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے اس بچے کا نام لیا کہ یہ فلاں بچہ ہے، یہ گورنمنٹ ہائی اسکول ڈونگا بونگا کا طالب علم ہے. تو آگے انہوں نے نہ لیا کہ یہ کہاں سے ڈونگا بونگا کہاں پہ واقع ہے، کون سے ضلع کے اندر ہے. تو یہ نام وزیر تعلیم کو بڑا عجیب لگا، تو جھک کر میرے کان میں کہنے لگا یہ ڈونگا بونگا کیا ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ وہی بچے آگے آئیں گے جو ایچیسن کے ہیں، اور یہ جو او لیولز اور اے لیولز کا جو آپ نے یہاں پخ شروع کی ہوئی ہے اور اس طرح کے اداروں سے. میں نے کہا کہ یہ ڈونگا بونگا بھاول نگر کا ایک قصبہ ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی نہیں ہے، دور دراز کا ایک پسماندہ قصبہ ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں اس سکول کی 4 دیواری نہیں ہے، اس کی بہت ساری کلاسز جو ہیں وہ درختوں کے نیچے لگتی ہیں، اور جب آندھی کا طوفان ہوتا ہے اور شدید بارش ہوتی ہے تو ہیڈ ماسٹر صاحب کو چھٹی کرنی پڑتی ہے. اور لیبارٹری کے اندر بھی وہ سائنس لیبارٹری کے اندر وہ سامان موجود نہیں ہے. لیکن اس بچے نے بہاولپور میں جو صادق پبلک سکول ہے، الپائن سکول سسٹم، اور بھی بہت سارے سکول سسٹم ہیں انگریزی کی، ان سب کو مات کرتے ہوئے بورڈ کے اندر ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے. کیوں؟ کہ اس نے تعلیم اپنی مادری زبان کے اندر حاصل کی. یہ سازش ہے اس حوالے سے. اور ابھی میرے بھائی نے یہ بھیجا کہ جی اسلامی نظام تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کو کوشش کریں، تو یہ کوشش کا حصہ ہے. نیوز ویک کے اندر ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا 2001 کے اندر، امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھی کونڈولیزا رائس، جو صدر جارج ڈبلیو بش کے پہلے ٹینیور کے اندر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھی، اور بعد میں پھر وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بنی اس کے دوسرے ٹینیور کے اندر. 6 PhDs اس خاتون نے کی ہوئی. تو سینیٹ کی فارن ریلیشنز کمیٹی کو بریف کر رہی تھی، اس کی رداد نیوز ویک کے اندر چھپی، وہاں سے میں نے پڑھی. تو اس میں اس نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہم حملہ آور ہیں، اور اس میں تمام فیلڈز کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا، تجارت میں بھی اور فارن پالیسی میں بھی اور ڈیفنس میں بھی اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی. اور خصوصیت سے اس نے کہا کہ ہم
پاکستان کے نظام تعلیم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے یہ الفاظ کیے کہ اس میں تحسین کی زبیدہ جلال کی، اس میں لکھا کہ شی از اے ونڈرفل لیڈی اینڈ شی از ڈوئنگ ہر جاب ویل۔ اس لیے کس لیے کہ اس نظام تعلیم کو ان کے ڈھب کے اوپر لانا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی گھمبیر اور اہم مسئلہ ہے۔ یہ ہماری بہت ساری پاکیزہ پیاری بچیاں بھی اور یہ بہت سارے محترم بیٹے بھی تقریب کے اندر جو تسلی سے بیٹھے ہیں، ہر ایک آدمی اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے کچھ کرنا ہے اور اسے کچھ کرنا ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ بھی ہے، تو وہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تاریخ کے دھارے ایک ایک فرد نے موڑے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ جو مختلف بھائی دوست جن کو انہوں نے بلایا، جو اپنی اپنی حیثیت میں اردو کے حوالے سے کاوش اور کوشش کو کر رہے ہیں، میں ان سب کی تحسین اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں سجھائی ہیں انہوں نے اس حوالے سے، اور دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں جو درمیان میں بھی میں نے ٹوکتے ہوئے کہی ہیں، اس کو میں آخر میں رپیٹ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ایک خط شہباز شریف کو لکھیں، تو سب نے ایگری کیا، لکھیں گے نا جی انشاءاللہ۔ اور یونیورسٹی میں اپنے طور پہ کوئی اس حوالے سے واک کریں۔ یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی تو ٹرینڈ سیٹر ہے پورے پاکستان کے اندر تعلیمی میدان کے حوالے سے، تو ایک آدھا آپ واک اپنے طور پہ کریں اور میڈیا کو کوآرڈینیٹ کر لیں، ہم بندوبست کر لیں گے۔ اسی طرح امیر العظیم صاحب نے بالکل صاحب بات کی ہے کہ جی ہم اپنے دستخط تو کم از کم اردو میں کریں، تو یہی تحریک ہم چلا دیں اسی خیر کے حوالے سے۔ الحمدللہ میں بھی اپنے دستخط اردو میں کرتا ہوں ہر جگہ کے اوپر، امیر العظیم صاحب بھی اردو میں دستخط کرتے ہیں، تو اس لیے انہیں بڑے حوصلے سے یہ بات کی ہے، کیونکہ خود یہ کرتے ہیں ایسے، تو اچھی بات۔ تو میں اور آپ بھی ہم عہد کریں، اگر ہم انگریزی میں دستخط کرتے تھے تو آئندہ ہم اردو میں کریں گے، اور لوگوں کو بھی یہ بات کہیں کہ جی ہم دستخط اردو میں کیا کریں، تو یہ بھی اس حوالے سے کار خیر کے اندر شمار ہوگی یہ بات۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب نے جو تسلی کے ساتھ یہ ساری باتیں سنی ہیں، یہ جو اجتماع ہے، یہ جو کٹ ہے، یہ جو سیمینار ہے، یہ خیر کے حوالے سے ہے، اور ہمارا جو دینی ورثہ ہے وہ بھی اردو میں ہے اور عربی کے اندر ہے۔ زبانیں سیکھنی چاہیے، میں نے عرض کیا کہ ساری زبانیں خدائی زبانیں ہیں، ہمیں عربی بھی سیکھنی چاہیے، ہمیں انگریزی بھی بالکل سیکھنی چاہیے، چینی زبان بھی سیکھنی چاہیے، لیکن علم اگر ملے گا تو وہ بالکل میں تیقن سے کہتا ہوں وہ اردو زبان ہی کے ذریعے سے ہمیں ملے گا۔ تو اس کے لیے اگر ہم جتنی بھی اپنے اپنے دائرے میں کاوش کریں گے، یہ کار خیر ہے، نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔